الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد وہ ہے ذکر خیر کے صدقے نہ تمام حاضرین کی دلی دعا قبول میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ سجدہ دی کا جب دیدانا سلسلہ گفتگو کا رشد جاگیتا جڑا امامت دے متعلق اب تک دی آیت مجیدہ دا ترجمہ جناب ذہن حدیث محفوظ ہوئے گا خالق فرماتے ہیں وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں جن کو ہم امامت دیتے ہیں جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں امامت سے واسطے ہیں وہ ہدایت لینے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ ہدایت دینے والے ہوتے ہیں کل تک بھی گفتگو جناب دے ذہن حدیث محفوظ ہوئے گی اور میں اتھو شیف دی انشاءاللہ نصیب دی اس گفتگو ہوگی لیکن دونوں واسطے سورہ مبارکہ کل یاد ہوئے گا سورہ مبارکہ یونس دی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی جدھر مفہوم اسی کہ اے حبیب بندوں سے ذرا پوچھئے کہ آپ وہ لوگ اتباع کے قابل ہیں جو ہدایت دیتے ہیں یا وہ لوگ بھی اتباع کے قابل ہیں جو خود ہدایت نہیں لگتے جب تک ہدایت دی نہ جائے ایک وہ ہے جو خود سے ہدایت دیتا ہے اور ایک ایسا بھی ہے کہ ان جو تبعہ امن لا یہدی الا ان یہدا وہ ہدایت نہیں پاتا مگر جب تک اسے ہدایت دی نہ جائے ایک وہ ہے جو ہدایت دے کے ہدایت دیتا ہے اور ایک وہ ہے جو خود ہدایت دیتا ہے تو یہ ایسوں کو بھی ہادی مان لیتے ہیں جو خود پہلے ہدایت پر نہیں تھے جب تک ان کو ہدایت دی نہ گئی ایتھے خالق ایک عجیب انداز میں فرمایا فما لکم کیف تحکمون حیرانگی کی بات ہے وہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو تم کیسے فیصلے کرتے ہو کہ ایسوں کو بھی ہادی اور امام مان لیتے ہو جو خود پہلے ہدایت پہ نہ ہو جب تک ان کو ہدایت دی نہ جائے پھر ان لوگوں نے مطلق نہیں یہ 36 نمبر آیت آجی 35 نمبر سے 36 نمبر سورہ مبارکہ یونس سے خالق کائنات فرماتے ہیں ہاں یہ کی بات ہے جو ہمارے بھیجے ہوئے ہاتھیوں کو امام نہیں نہ مانتے اس کی ایک وجہ ہے وہ کیا اللہ فرماتا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا اکثریت ان میں ایسے لوگوں کی ہے جو گمان کی پیروی کرتے ہیں بہت شکریہ ہے بڑا اہم ہے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو پیروی تو کرتے ہیں مگر وہ ہمارے ہاتھیوں کی نہیں کرتے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ اکثریت ان میں ایسوں کی ہے جو پیروی کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں اِلَّا ظَنًّا سوائے ظن گمان کی پیروی کرتے ہیں اور علماء نے پوری دنیا کے علماء نے لکھے اسی ظن کو قیاس کہتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ ظن کی پیروی کرتے ہیں یعنی گمان کی پیروی کرتے ہیں اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں جو خیال میں آ جاتا ہے اسی کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں تمہارے ظن میں جو آ جائے وہ تو حق نہیں ہو سکتا تمہارے قیاس میں جو آ جائے وہ تو حق نہیں ہو سکتا وہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو کہ تم اکثرہم الا ظنًا تم ظن کی پیروی کرتے ہو اس ظن پہ توجہ رکھنا جی اللہ فرماتا ہے ان الظن ہاں یہ جو ظن ہے نا تمہارا یہ جو ظن ہے یہ جو قیاس ہے تمہارا لا یغنی من الحق شیئا ترجمہ کیا گیا ہے یہ جو ظن اور قیاس ہے نہیں کرتا پوری ضرورت تمہاری ذرہ کے برابر بھی حق کے لیے یہ رائی کے برابر بھی تمہارا ظن تمہاری ضرورت پوری نہیں کرتا بہت اچھے طریقے کا ترجمہ سماعت فرمایا اللہ فرماتا ہے ہاں ان ظن لا یغنی من الحق حق اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا ظن تو جو ہے نا
وہ رائی کے برابر بھی تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کرے گا. تمہارا ظن تمہیں حق کی طرف کیسے لے کے جائے گا, تمہارا قیاس تمہیں حق کی طرف کیسے لے کے جائے گا. اور آخر میں خالق فرماتا ہے ان اللہ علیم بما یفعلون, ایسے لوگ جو کرتے ہیں نا اللہ خوب جاننے والا ہے کہ جو ظن کی پیروی کرتے ہیں, قیاس کی پیروی کرتے ہیں اور برشبہ بھی کرتے ہیں کہ شاید ہمیں حق مل جائے. تمہارے ظن کی وجہ سے تمہیں حق نہیں ملے گا, ہماری ہدایت کی وجہ سے ملے گا. قیاس اور ظن کی وجہ سے تمہیں ہدایت ملنے والی نہیں, حق تو تمہیں ملنے والا ہے ہمارے ہادی کی وجہ سے. اگلی آیت میں چلتا جی میں اس ظن کے متعلق سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیت پڑھتا ہوں. یہ سارا یہ گلا قرآن جو موجود نے جن ساری ہدایت واسطے آ چکی ہیں. یعنی ظن کا مطلب ہے گمان, ظن کا مطلب ہے قیاس. چونکہ اسی آخری دن جا رہے ہیں ایسے امام کی طرف جس نے قیاس والوں کو روک کے کہا تھا کہ قیاس سے دین نہ بنایا کرو, ہماری ہدایت سے دین کو سمجھا. یہ ظن جو ہے نا, ظن تمہیں حق سے دور کرے گا, ظن تمہاری ضروریات حق پوری کرنے والا نہیں. اور لفظ ظن, گمان, قیاس ایسے رکھنا یعنی خیال میں ظن کیا جاتا ہے, اپنے خیال میں ظن کیا جاتا ہے. میرا گمان ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, میرا گمان ہے ایسا ہو سکتا ہے. یہ جتنے بندے گمان چھوٹے نا وہ ہدایت لینے والے ہوتے ہیں, جو گمان سے اوپر ہو وہ ہدایت دینے والے. میں تمہیں ظن واسطے لے کے آ گیا ایسے لوگوں کے قریب جن ظن. خالق کائنات نے سورہ مبارکہ آل عمران خالق کائنات ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا. یہ جنگ احد کی گل ہے, اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے اس تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, یاد کرو نا اس وقت کو جب تم اللہ کی کرم سے, اللہ کے فضل سے کاٹ رہے تھے کافروں کو اور وہ کٹ رہے تھے. اللہ نے اپنا ایسا وعدہ پورا کیا کہ تم کاٹ رہے تھے اور وہ کٹ رہے تھے. دوسرا فرماتے ہیں تم ان کو مار رہے تھے اور وہ مر رہے تھے. حتیٰ اذا فرشتم, یہاں تک یہ تھے جی ترجمے دو نے فرشتم نے. اہل سنت علماء کا ترجمہ ہو رہے جی, سادے علماء کا ترجمہ ہو رہے, چونکہ یہ معاملہ صحابہ کرام ہے کیونکہ جنگ وہی کرتے سن, کاٹ رہے تھے اور کافر کٹ رہے تھے. اتنے پھر تھوڑا جا سادے علماء نے بڑا دھیان نال ترجمہ کیتا ہے. ویسے جہاں دوسرا دوستہ کیتا ہے وہ تھوڑا جا بے لحاظی کا ترجمہ ہے, تے سادے علماء نے تھوڑا جا لحاظ کا ترجمہ کیتا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں صحابہ کے متعلق لوگ سادے تو شبہ کرتے ہیں, حالانکہ سادے علماء نے ترجمہ کیتا وہ بتا ایسا ترجمہ بالکل ہے نہیں. اے شاہ رسول الدین کا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اس تحسونہم بإذنہ, جب تم اس کی اجازت سے کاٹنے والے تھے اور وہ کٹنے والے تھے, وہ کاٹ رہے تھے تم اور کٹ رہے تھے کافر. اللہ فرماتا ہے حتیٰ اذا فرشتم, انہاں ترجمہ کیتا یہاں تک کہ تم نے نامردی دکھائی. یہ ترجمہ کیا گیا جی تم نے نامردی دکھائی. دوسرا ترجمہ کوئی پڑھتا ہے وہ فرماتے ہیں تم ڈھیلے پڑ گئے. نامردی دکھائی یا تم ڈھیلے پڑ گئے. ویسے سارے علماء نے پھر بھی یہ ترجمہ نامردی کی بجائے لکھا ہے کہ جب تم نے سستی دکھائی, جب تم نے میدان جنگ میں سستی دکھائی. ایک فرشتوں کا ترجمہ کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کہ ان سے ذرا سستی دکھائی, انہوں نے سست ہو گئے, ذرا ڈھیلے پڑ گئے. دوسرا ترجمہ کرتا ہے کہ تم نے نامردی دکھائی. ہوں دس بھائی حیا کیڑا کر رہے شایان شان کیڑا بندہ ترجمہ کر رہے ہیں. آپ اس طرح سے ترجمہ نہیں کر جاتے ہیں میں نامردی دکھائی, انہیں نامرد بھی کیا جا رہا ہے تو پھر بہت اچھے مسلمان ہیں. تو سارا ترجمہ تم نے سستی دکھائی, کتنا لحاظ کا ترجمہ ہے کہ سست بندہ اتنے بیٹھا نہیں ہو سکتا. اتنے بیٹھا نہیں بندہ کہ تو سست ہو گیا یہ گل ہو رہے, جی بندہ کہ تم نامرد ہو گیا
کڑی عجیب و غریب گل ہو گئی مطلب لفظوں تک یہ نہ چلاؤ اچھا لفظوں کا چلاؤ کیتا جائے کم سے کم شایان شان تک کیتا جائے اپنی باری آ گئے تو بزرگاں کو صحابہ نے تشبیہ دے کے مگر ٹوڑ پہ تھے اتنا کو بزرگ میرا خیال ہے گیا ایسا کی طرح عمرے تھے انہوں نے مگر ساری دنیا لگ گئی ہے کہ فلانے صحابی دی طرح نظر آتا ہے فلانے صحابی دی طرح نظر آتا ہے شابہ شریف تینوں سدھا صحابی دی طرح دا بندہ نظر آتا ہے تو میں نے آرام نو بھی شبیہ نہیں آ کر دیتا اللہ کیا سدھا بندہ نظر آتا پھر بھی ایسا الحمدللہ بڑا لحاظ ترجمہ کیتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کے جان تر سب تو لکھا گیا فرشتوں پھر تم نے نامردی دکھائی پر سادے علماء نے لکھا ہے کہ پھر تم نے سستی دکھائی پھر فتنازعتم فی الامر اللہ کے نبی کے امر کے مقابلے میں تم نے تنازع کیا تم نے تنازع کیا اللہ کے نبی کے حکم میں وَعَصَيْتُمْ اے ترجمہ فسار دا ایک کے لیے یہ تو میں معذرت کرنا جی قرآن نہ ہوتا تو میں نہیں ایک کدی نہ پڑھتا ہوں اللہ فرما رہے ہیں وَعَصَيْتُمْ اتھے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے ترجمے پنجابی دا بھی میرے کو ہے انگریزی دا بھی میرے کو ہے اردو دا بھی میرے کو ہے فارسی جڑے کو میرے کو ہے نا ترجمے انہیں سے ایک ہی ترجمہ ہوا ہے وَعَصَيْتُمْ اور تم نے جنگ کے درمیان پیغمبر کی نافرمانی کی آباد تم نے دوران جنگ ایک وقت آیا دوران جنگ ایک ایسا وقت بھی آیا جب تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی من بعد ما اراکم ما تحبون پھر تمہیں اسی شے کو دکھا دیا گیا جس سے تم محبت رکھتے تھے حضور صاحب دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت کی جانب بندے بڑھ رہے تھے اور مال غنیمت کی جانب یعنی جدوں روڑا پہ گئے نبی شہید ہو گئے اس ویلے تمہیں پتہ شیطان نے روڑا پا دیتا اور بندے میدان جنگ ہو کے پیچھے ہو گئے کوئی ہے نہ ادھر وہ پھر کوئی جنگ دا 5 سال پلٹ گیا اتھے کھال کے کائنات نے فرمایا منکم تم ہی میں سے من یرید الدنیا منکم من یرید الاخرہ کچھ تھے جو تم میں آخرت کو دیکھ رہے تھے کچھ تھے جو دنیا کو دیکھ رہے کچھ تھے جن کے ذہن میں آخرت تھی کچھ تھے جن کے ذہن میں دنیا تھی یہ مطلب ہے نبی ہی کی فوج میں کچھ لوگ دنیا کو چاہنے والے تھے کچھ آخرت کو چاہنے والے تھے اللہ دے بندے دنیا کو چاہنے والے اور ہوتے ہیں آخرت کو چاہنے والے اور ہوتے ہیں اور جو آپس میں برابر نہیں وہ علی کے برابر کیسے کو چاہتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو آخرت کو چاہنے والے تھے جن کے ارادے میں آخرت تھی میں اللہ فرماتا ہے سما صرفکم عنہم پھر اللہ نے پھیر دیا تم کو لیجبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ہاں پھر اللہ نے تمہیں آزما بھی دیا ان کو غالب بھی کر دیا پھر اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا یہ اللہ پاک نے معاف کر دیتا سی انہاں بندے نے جنہیں نہ سکا سکتا اسے بھی معاف کرنا اللہ پاک نے فرمایا آپ کو ایسا نہیں کرنا لیکن معاف کر دیا ہم نے تم کو اور پھر کے دن بچی کو لفظ زن آئے گا اللہ پاک تھوڑے طرح حکم نازل فرمائے جیسا انی توجہ فرمائی خالی فرماتا ہے ہاں طائفتن ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جنگی احد میں ایک جماعت ایسی تھی قد احمتہم انفسہم ان کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈال دیا تھا ان کے نفسوں نے کسی نے نہیں ان کے نفسوں میں جتنی توجہ ہے لطف آ جائے گا ہادی اور امام کے ان کے آ جائے اللہ فرماتا ہے ایسی جماعت بھی تھی قد احمتہم انفسہم ان کے نفوس نے ان کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈال رکھا تھا کرتے وہ کیا تھے یظنون باللہ اللہ کے ساتھ قیاس کرتے تھے اللہ کے ساتھ ظن کرتے تھے گمان کرتے تھے یظنون گمان کرتے تھے باللہ اللہ کے ساتھ غیر الحق غیر حق کا گمان کیسا مودودی صاحب کے لفظ میں پڑھ دینا وہ میں لکھ کے رکھے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان جاہلانہ گمان کرتے تھے جو سراسر ناحق تھے اللہ کے متعلق گمان
سیدھا لفظ فمن کیسا وہ غیر الحق کی ظن الجاہلیہ، وہ ظن یظنون باللہ غیر الحق کی، غیر حق کا ظن کرتے تھے اللہ کے متعلق، ظن الجاہلیہ، ایسا گمان اللہ کے متعلق کر رہے تھے جیسا جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ بہت شکریہ تساں نہیں، ایک باری پھر بہت ڈیپلی عرض کریں، ایک باری بہت گہرائی میں سوچنا۔ اللہ کے متعلق مسلمان ایسا گمان کر رہے تھے ظن الجاہلیہ، جیسا وہ اللہ کے متعلق جہالت کے زمانے میں سوچتے تھے ویسا ہی اللہ کے متعلق آپ سوچ رہے تھے۔ پھر کہا جیسا وہ جہالت میں اللہ کے متعلق ظن کرتے تھے ایسا وہ آپ بھی ظن کر رہے تھے مسلمان ہونے کے بعد۔ جس طرح اللہ کا گمان اس وقت ان کے ذہنوں میں تھا ویسا ہی گمان آپ بھی کر رہے تھے۔ یہ مطلب اسلام تو قبول ہو چکا تھا، اسلام تو قبول کر چکے تھے، لیکن جاہلیت والے ظن کبھی کبھی جاہلیت والے ظن آ جاتے تھے، ظاہریت والے ظن آ جاتے تھے۔ حضرات امام اور ہادی اسے کہتے ہیں جس پہ جاہلیت ہی نہ آئی ہو۔ سبحان اللہ، بہت بھائی کوئی زمانہ ایسا گزرا تھا جب ظن ٹھیک نہیں تھے، جب ظن ٹھیک نہیں تھے۔ میرے تھے ایک زمانہ گزرے اہل سنت والا زمانہ، وہ زمانہ میرے تک گزرے کہ جنہیں میرے رمضان ہوتا ہے میں نے چاہیے یاد آ جائے دیکھ لیا جدوں میں پڑھی جاتے آخر پڑھی جاتے ہم یاد آ جائیں گے، وہ سارے لوگ رکھتا ہوں یاد ہے کنیاں رکھتا تو بعد کی کریدہ، کنیاں رکھتا تو بعد کی کریدہ، فاتح چلتا درمیان تسبیح کڑی پڑتی وہ میں نے یاد ہے۔ یہ تو سارے مسلمانوں دیا کرنا لینا کوئی گل نہیں، پھر کی ساڈا زمانہ کوئی جہالت سے نہیں گزریا، لیکن ایک مسلم دوسرے سے گزریا پھر بھی وہ گلاں کدی کدی پھر آ جاتی ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اچھا میں نے تکلیف ایک کرتی ہوئی یہ شاہ چیز وہ میں تھوڑے سامنے دل کا دکھ بیان کروں۔ یہ جڑے میرے روزے کے متعلق وہ میرا کلپ نکلے نا روزے کے متعلق کہ روزے ہی واجب ہیں، روزے ہی واجب ہیں تے واجب کیتے گئے ہیں۔ وہ کسی بندے نے ایک اور تشریح کی تھی، میں کہا یار روزے واجب ہیں، جڑا اہل بیت نے کہا نا کہ ہم ہی مومنوں کا روزہ ہے، ہم ہی مومنوں کا روزہ ہے، انہوں بھی سمجھ لو کہ وہ پتہ نہیں کس منزل سے مومن ہے۔ میں تو لگتا ہے کوئی سلمان جیسے، عمر جیسے، خدا کی قسم کوئی ابو ذر جیسے، کوئی مالک اشتر جیسے، جڑے اہل بیت ہوئی روزہ سمجھتے ہیں۔ سمجھ واسطے سمجھ نہیں آ سکتی کہ اہل بیت کہتے ہیں ہم تمہارا روزہ ہے، تو دا مطلب جڑا میں سمجھ آیا نا وہ یہ ہے کہ جس طرح روزے کے دورانیے میں بندہ پابند ہو جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کے دورانیے میں بندے پہ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی روزے میں آ جاتا ہے تو اس پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اہل بیت فرماتے ہیں اگر تم نے روزہ رکھ کے پریکٹس کر لی ہے نا کہ روزہ تمہیں کس چیز کا پابند بناتا ہے تو پھر سن لو ہم ہی تو مومنوں کا روزہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہم کو روزہ سمجھ لیتا ہے وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتا، پوری زندگی ہماری اتباع میں گزارتا۔ وہ رمضان سے پہلے بھی ہماری اتباع میں ہوتا ہے، رمضان کے بعد بھی ہماری اتباع میں ہوتا ہے۔ گویا ہم تمہارا روزہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح روزہ تمہیں پابند کر دیتا ہے، جو ہمارا ہو جاتا ہے وہ پابند ہو جاتا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا، حلال سے دور نہیں جاتا۔ جی قبلہ بہت شکریہ۔ وہ جدوں میں یہ تشریح یہ کی تھی کیونکہ وہ تھوڑے سامنے آپ کیا ہوگا وہ متعلق ہو سکتا سی ہم تم پر اہل بیت فرض کر دیے جائیں تاکہ تم متقی بن جائیں۔ اہل بیت بھی سارے درواج بنے، لیکن جس روزے کی گل اس آئے پہ چھوڑی ہے،
جس آیت پچھوں سے گل کری اس آیت وچ جڑا روزہ ہے نا اس آیت وچ روزہ وہ مؤخر بھی ہو سکتا اللہ فرما مریض ہو تاں بھی چھڑ دو سفر ہے جو تاں بھی چھڑ دو میں عرض کر بیٹھا میں کیا یہ روزہ ہے نا رمضان کا روزہ یہ مؤخر ہو کے آگے جا سکتا اہل بیت مؤخر ہو کے آگے نہیں جا سکتا نماز مؤخر ہو کے قضا پڑھی جا سکتی ہے اہل بیت قضا ہو ہی نہیں سکتے کسی دوست نے تھلے لکھیا کہ جب نماز دے پہ ایڈا زور دیتا ہے نا انہوں کدھر پچھلے پیر یاد آ غور فرمائے وہ دا من تک دکھ لگیا کہ دا مطلب کہ جتوں میں آئے ہیں نماز بھی ٹکا کے اٹھے یہ روزہ بھی ٹکا کے اٹھے اگر روزے دے حق دلائل دیتے جاندے تسی آپ کو بچوں سنتی ہیں تے نماز دے حق دلائل دیتے جاندے پھر آپ کو تسی تنو پچھلا مذہب طرح جا گیا اللہ دے بندے ہو جی ایسا مذہب بچ واجب ہے کسے مذہب بچ نہیں ہائے ہائے جی میں دے روزہ واجب ہے کسے مذہب بچ ہے ہی نہیں جی میں معصومین نے نماز دے روزے دی پابندی کرسی ہے کسا جمعہ ہی کوئی نہیں تجھا یار جمعہ ہی کوئی نہیں تجھا بندہ کائنات تے کسے مذہب دا ایسا پیر بخاؤ جنہوں صرف لگی ہوئے بیٹا پانی پلان آوے تو آکے جماعت پہلے کرنا کمال یار کمال پہلے حسن پہلے نماز پڑھا میں نہیں سمجھتا کہ نماز روزے دی نہیں تاکید کسے اور مذہب میں چھوڑے لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ ویسے گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ گمان تو بدل طاقت کو دور لگائے اللہ فرماتا ہے وہ ایسی جماعت تھی جو گمان کرتی تھی اور گمان بھی وہ کرتی تھی جو جہالت والا گمان تھا اچھے کہ لفظ ہے جی میں تو چکے امام تمہیں پڑھنا اس واسطے لفظ قد احمتہم انفسہم جنہوں نے ظن کیا تھا جنہوں نے گمان کیا تھا ان لوگوں کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈالا یہ مطلب ہے گمان حرک نال نہیں ہوتا شکریہ سمجھاندہ کے طریقے ہوتا ہے گمان تے انسان گوٹے نال نہیں ہوتا رائفل نال نہیں ہوتا تلوار نال نہیں ہوتا صدقے جاؤں زبان نال نہیں ہوتا نفس نال نہیں ہوتا بھائی نفس اے نفس کیا کافیتا ہے یہ دے بچی تو ساتھ سوچ رہا ہے تو اٹھ کے کتھے جا رہا ہے پیران دسن دی لوڑ نہیں نفس سے جا جانا میں کتھے جانے گا آپ بھی اتر جانا اکھان لوڑ نہیں آکھیں ادھروں پہ جو دل چاہتی ہے گمان نفس چاہتی ہے وہ بھی اکھاں بھی بندیاں نے ہاتھ بھی کام کرتے ہیں یہ مرکز ہے یہ مرکز ہے آڑا مجھا توڑنا پہنگا نا سوٹے مار مار کے انہوں نے نفس دی اکادیت ہی نہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں کدھر جانا کدھر روڑ ہے کی کرنا ہے یہ نفس اللہ نے کدھر رکھے ہے ان کے نفس میں گمان آتے تھے جن کے نفسوں میں زنت جاہلیہ جہالت کے گمان آ جائیں وہ کسی اور کے ہاتھی ہو سکتے ہیں خیر میرے لئے ہمارے ہاتھی نہیں ہم کیسے لوگوں کو امام اور ہاتھی مانتے ہیں ہاں اسے مانتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ محمد تو نفس جلوانے نہیں آیا نفسوں کو پاک کر رہا کمال یار ہاتھی اسے کہتے ہیں پھر سورہ مبارکہ جو محالی وَيُزَكِّيهِمْ حبیب تو آیا ہے نفسوں کی طہارت کری ہاں جن کے نفسوں میں ظن آ جائیں ان کے نفس اور ہیں جن کے نفسوں میں گمان آ جائیں ان کے نفس اور ہیں اور جو لوگوں کے نفسوں کو پاک کریں اس کا نفس اور ہے یہ مطلب امت کے نفس اور ہیں پیغمبر کا نفس اور ہے اسم نبوت کو ایمان نشہ چلی بنے ہو انہوں منے جس کا نفس نبی کے نفس جیسا ہو کیا بات ہے جس کے نفس کی کیفیت پیغمبر کے نفس کی کیفیت جیسی ہو جس کے نفس میں کبھی گمان ایسا آیا ہی نہ ہو محمد کی طرح کون سا نفس ہے جسے ہم بلا فصل مانے تو ذرا فوکس کرنا فمن آجت فیہی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین اپنے بیٹے لاؤ ہم
خالقہ جنہوں اس قسم سے بنتے ہاں اللہ نے معاف کر دیا ان ذرا میں دورا دیا تو آپ دینا پھر مطلب بندے نے بچوں جو چھاڑ جاتے ہیں کوئی نہیں ایسی چھاڑ جاتے اللہ فرماتا ان الذین تولوا منکم جب لوگ پیٹھ موڑ گئے تھے جب لوگ پیٹھ موڑ گئے تھے یوم تقل جمعان جس دن دو جماعتیں جمع ہوئی تھیں اللہ فرماتا انما تزلہم الشیطان ان کو شیطان نے ڈگا دیا شیطان نے دھوکہ دیتا شیطان نے پھسلا دیتا انہیں ڈگا دیتا انہیں ببعض ما کسبوا اس چیز کے تھے جو انہوں نے کمایا تھا شیطان نے انہوں نے ڈگا دیتا انہیں لوڑا پا دیتا مصطفیٰ قتل ہو گئے اتھے کی کرنا ہے تسی لٹ پٹ گئے ہو نہ سوچو نبی آوازوں دے رہا ہے وہ بھی میں پڑھ دیں وہ بھی جیویں لکھیا نے آنکھوں جو میں پڑھ دیں وہ میں پڑھ دیں فرماندے نے کہ یہ اس موقع کی بات ہے یعنی اول غلبہ مسلمانوں کا تھا کافروں کو مارتے تھے اور وہ بھاگتے تھے کافروں کو مارتے تھے اور وہ بھاگتے تھے اور آثار فتح کے آ گئے تھے کسی کو خوشی تھی مال کی کسی کو خوشی تھی غلبہ اسلام کی جب مسلمانوں سے پیغمبر کی بے حکمی ہوئی اسی دھیان نہ سن رہے ہو جب مسلمانوں سے پیغمبر جو دیکھیا نا شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے میں لفظ درخت پہ پڑھ رہا جب مسلمانوں سے بے حکمی ہوئی تب مقدمہ الٹا ہو گیا اور وہ بے حکمی ایک یہ تھی کہ حضرت نے 50 آدمی تیر انداز پہاڑ کے رستے پر کھڑے کیے تھے نگہبانی کے لیے باقی لشکر لڑنے لگا جب ان تیر اندازوں نے فتح کا غلبہ دیکھا تو اس جگہ سے چاہا کہ چلے جائیں شریک فتح ہو اور غنیمت کا مال لے لیں بعضوں نے منع کیا کہ رک جاؤ نبی نے ٹھہرایا ہوا ہے بعضوں نے منع کیا لیکن بعض پھر منع نہ ہوئے وہاں 10 آدمی رہ گئے تو باقی سارے بچ گئے نس گئے فرماتے ہیں پیچھے سے حضور پکارتے ہی رہے مگر آگے مت جاؤ اس طرف جو غنیمت نظر آئی تو لوگ نہ پھرے یہ بے حکمی ہوئی جس کی وجہ سے شکست ہوئی بے حکمی ہوئی جس کی وجہ سے شکست ہوئی علی کو پوری زندگی اس لیے شکست نہیں ہوئی کہ اس سے بے حکمی ہی ہوئی نہیں بہت شکریہ کہ چونکہ بے حکمی ہوتی ہے تو شکست ہو جاتی ہے اور مگر جب بے حکمی ہوئی تو شکست ہو گئی اللہ نے فرمایا جب 2 جماعتیں ملی تھیں تو تمہیں شیطان نے ٹکا دیا چلو کوئی بات نہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ایسا تسی مٹھے ہو جاتے ہو جتھے ہوتا ہے میں تھوڑے کو اتھے داد لینا چاہتا نہیں بتا لیکن تسی کو اتھے مٹھے ہو جانا اللہ نے ان کو معاف کر دے کوئی قرآن حکیم ادھا پڑھ کے دال آن والا ہی یزید ہوتا ہے جڑا ادھا پڑھے تے ادھا نہ پڑھے تے گل باسے نہ کرے لیکن میں تھوڑے کو داد و آفرین اگلے جملے رہنے جڑی میں آٹھا یہ مطلب ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اس لیے کہ ان اللہ غفور حلیم وہ بڑا غفور بھی ہے اور بڑا تحمل والا ہے تحمل والا ہی معاف کرتا ہے تجھے کو تو معاف ہو ہی نہیں سکتا وہ بخشنے والا بھی ہے اور حلیم بھی تحمل والا بھی ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا کس بات پہ معاف کیا جیڑا تو آکھے نا معاف کرنا میں گل کر لگا سمجھو کو گل پیڑی کرنا جیڑا گل شروع کر دیا آکھے نا معاف کرنا میں گل کرنا چاہنا سمجھو حملہ ہونا تو آکھے یہ مطلب ہے غلطی تو پھر معاف بھائی غلطی دی ہوئے تو معافی ہوتی ہے اللہ نے معاف کر دیا اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ ان سے ایسا ہو گیا تو اللہ نے معاف کر دیا اگر ہو جائے اللہ معاف بھی کر دے بندہ مسلمان ہو سکتا ہے امام نہیں ہو سکتا غور نہیں فرمایا امام اسے کہتے ہیں جس میں ایسا گمان آئے
صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ، عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، کیوں لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ مطلب ہے دنیا کی امامت کے لیے بھی عدالت بھی ضروری ہے، صداقت بھی ضروری ہے، شجاعت بھی ضروری ہے۔ یہ مطلب ہے تین شہمت دنیا کا امام چنا ہوتے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال کرتے کہڑا سبق پھر پر اور طلباء خطاب کرتے ہیں کہ تم جب پوری دنیا کے اکیلا کے ٹورنا ہے ایسی امامت نہیں کرتا رہے، اگر دنیا کی بات کو رفت چلا کے آگے بدلیں تو سبق پھر پڑھ۔ یہ مطلب ہے کوئی سبق ہے جس کو پڑھنے کے بغیر بندہ دنیا کا امام بھی نہیں ہو سکتا۔ بھائی کوئی سبق ہے، سبق پھر پڑھ، اور پھر پڑھن کا عیدت کو لطف ہے۔ علامہ اقبال کے لکھ لفظ ہے، میں ٹیچر ہوں، میں تشریحات ہوتی ہیں، سبق پھر پڑھن کا مطلب ہے تو میں نے پھر سلوات پڑھو، یہ مطلب ہے کہ پڑھ چکے آگے بڑھ چکے ہو، یہ مطلب ہے سلوات پہلے تو جاری ہے جہاں کیا جا رہا ہے کہ پھر پڑھ۔ فرماتے سبق پھر پڑھ، شجاعت کا بہادر ہو جا، صداقت کا سچا ہو جا، پھر شجاعت کا تے بہادر ہو جا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، چل میری نہ من۔ علامہ اقبال بھی ایک منتا ہے ترے گلا ہو 10 دن نہ ہو تو بندہ امام نہیں ہو سکتا۔ ایک تے وہ شجاع ہونا چاہیے، وہ بھی کمال دا، سچا ہونا چاہیے، وہ بھی کمال دا، پھر عادل ہونا چاہیے، وہ بھی کمال دا۔ تو مصطفیٰ تو بغیر یہ ترے صفتاں علی جو ود کسے جو پیدا ہے مولا بنو جزائے خیر کرے۔ میرے مولا تو بڑا عادل بنا نبی تو بنا، میرے مولا تو بڑا شجاع بنا میرے علی تو بنا، پھر صدیق بنا، صداقت ایسی کہ مبالغ شامل ہے، شجاعت ایسی کہ جبریل آتا لا فدا الا علی لا صاحب الا ذوالفقار، اور عدالت ایسی کہ شربت آیا تھا مقتول کے لیے، علی جیسا عادل ہی کوئی نہیں امام کسے بانو۔ میں پڑھیا صداقت مباہلے بچے صداقت مل گئی جبریل دی زبان تو، حضور دی شجاعت مل گئی کمال کی تے صدا، عدالت ایسی کہ شربت بیٹھے نے بھیجیا اپنی باپ واسطے تڑپ رہا سب حضرت علی سے ہم کہہ رہا سی، فرمایا عبدالرحمن قاتل میرا کہاں ہے؟ فرمایا پکڑا ہوا ہے، تیری عدالت پسند سے نہا دھو کے کپڑے پا کے پرفیوم لگا کے تے عدالت دی کرسی تے آ کے عدل کرنا، اور مصروف ہو کے مسجد وچ خون سارا بہ گیا تے پھڑیا بیٹے نے عدالت میں۔ علی فرماتے ہیں آپ دونوں کو دیکھو، مجھے بھی دیکھو، میرے قاتل کو بھی دیکھو، اور ذرا مجھے خبر کرو کہ ہم دونوں کے چہروں پر اضطراب کس کے چہرے پہ ہے، اطمینان کس کے چہرے پہ؟ بھائی مطمئن کون ہے، مضطرب کون ہے؟ صدقہ جاؤں لوگوں نے کہ علی تیری عزت کی قسم وہ تجھے ضرب مار کر مضطرب ہے اور تو ضرب کھا کے مطمئن ہے۔ علی فرماتے ہیں اب شربت لے کے آؤ، شربت سامنے آیا، فرمایا اب عدالت یہ کہتی ہے کہ دو پیاسے ہو، ایک مضطرب ہو ایک مطمئن ہو، پہلے مضطرب کو پلایا جائے۔ پہلے مضطرب کو پلایا جائے، پہلے مطمئن کو نہیں پلایا جائے، یہ ہے عدالت ہے میرے گھر۔ اساں تو جہالت اس مولا نو بلا فصل نہیں منے، کوئی میرے کی محمد نبیہ میرا مولا پورا اترے گا نہیں، تو میں اللہ کو پوچھا میں کہ اللہ یہ زن والوں کو اگر ہم نے نہیں امام بنانا تو پھر کیسے بنانا ہے؟ سبق پھر پڑھنا، اور میں سبق پڑھنے لگا ہی سبق پڑھنے لگا فائدہ کہنے کی ضرورت ہو نا، پھر قرآن جو پڑھنے لگا سب سورہ مبارکہ ہود پڑھنے لگا جناب کے سامنے، اور سورہ مبارکہ ہود دی آیت مجیدہ جناب کے 17 نمبر آیت خالد فرماتا ہے افمن کانا علی بینۃ من ربہ، ایک وہ ہے جو پروردگار اپنے کی طرف سے دلیل کے اوپر تمہارے سامنے آئے،
ایک تمہارا ہادی مصطفیٰ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے دلیل لے کر، وہ دلائل رکھتا ہے، تکے شاہی نہ دین نہیں منواتا، نہ زبردستی دین نہیں منواتا، شکریہ، وہ دلائل لے کے آیا ہے اپنے رب کی جانب سے، تم کہو گے تو وہ محکم دلائل رکھتا ہے۔ اچھا اللہ فرماتا ہے وَيَتْبُوهُ، ترجمہ کیوں بدیا نا، وَيَتْبُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور جس نے رسول بھیجا ہے نا اسی کی طرف سے پیچھے پیچھے اس کا گواہ آیا ہے۔ ایک وہ ہے جو دلائل لے کے آیا ہے، ایک وہ ہے شاہد منہ، ہودی ضمیر پھر اللہ کی طرف ہے، وہ جس نے پیغمبر بھیجا ہے اسی کی طرف سے، یتلوہ، اسی کے پیچھے پیچھے آتا ہے، پیچھے 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 پیچھے، اور جو محمد کے پیچھے پیچھے ہو وہ امام ہوتا ہے، جو آگے ہو جائے وہ امام ہے۔ شکریہ کرنا میرا، وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اتنا لطف ہے کہ قرآن کے دلائل پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں واہ، اور آگے آگے کیا ہے، اور سبق پھر پڑھ، اللہ سبق لگا جائے پڑھا، انٹرویو دینا ہوئے نا ویزے واسطے تو خاص قسم کے جو سوال ہوئے وہ دیکھ کے بھیج رہے ہیں کہ ایس قسم کے سوال آ سکتے، ایس قسم کے سوال آ سکتے ہیں جنہیں ساری زندگی سکول کے کالج سبق یاد نہیں کیتا، وہ ویزے واسطے بڑے بڑے اوکھے سوال بڑے بڑے بندے میں سبق پڑھتے ہوئے دیکھے، کئی بندے 6 کلمے سنے تھے، 6 یار 6 کلمے، وہ 6 کلمے کسی دور جو مولوی دولے کو سنتے سن، نکاح رہ کے میں انپڑھ بندے خدا کی قسم پیا تو 10 دن پہلا کھجل میں جگڑا چلے کر 6 کلمے یاد مجھے آسانی پیدا ہو گئی ہے، مولوی ہوتا ہے خطبہ پڑھتا ہے کیا مقبول ہوتا تو ٹھیک ہو گیا، ادھر مولوی صاحب بڑے پرانے ہوتے سن، لوگ بیٹھ جاتے ہاں پہلا کلمہ سنا دوجا سنا، وہ اندر فہم لگا ہوتا سی جے کوئی کلمہ بول گیا ساری چیزیں سوچا سن ساری کلمہ نہیں وجہ تو چلو وہ 6 کلمے پڑھے، یہ مطلب ہے سبق پھر پڑھ، ہمیں کسی لالچ واسطے پڑھنا پڑتا سبق پڑھنا پڑتا، اور یارا کسی لالچ واسطے پڑھنا پڑتا تو کس ویلے پڑھنا پہ جاتا، جہاں بندہ ڈرائیور ہو گیا ہے ایم ہو گیا لائسنس پیسے دے کے بنوا رہے ہیں، جی اپنے تھے جنہیں لائسنس یافتہ ہے وہ آگے تھے انٹرویو دے انہیں پھر سبق شروع کر دیں، جی انہیں پوچھیا روکنا کتنے میں ٹرنا کتنے میں بیک کیویں کرنا سائڈ کے شیشہ جو کیویں دیکھنا تو سارے سوالوں کا جواب میں کیویں دینا، سبق پھر پڑھنا پہ گیا پھر قرآن کا نام ہی حشر وچ پڑھ کے پڑھیا جائے گا، اوتھے سبق پھر پڑھن دا حکم ہی کوئی نہیں، جڑا سبق پڑھنا ہی پھر ہی پڑھنا ہے، وہ صرف مقافات عمل دی جگہ اوتھے کسی نے سبق تینوں پڑھن نہیں دینا، جڑا امام بنانا یا اتھے بنا لے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اللہ فرماتا ہے کلے کلے نہ آیا جے ہمیں پھنس جاؤ گے، کیونکہ تساں ہاتھ بندے دے تے کسی امام دے وجہ تو کھولے دے تے کسی امام دی وجہ تو انہوں لے کے نال آؤ جنہیں بنوائے نے یا جنہیں بلائے، کیا بات ہے کیا بات ہے، میرا خیال ہے کہ وہ دے پیچھے ہی جانے یہ کھولے نہیں تے کھولنا دے پیچھے، بولو یار سانو تے ایک سوال اتھوں گا اور بکرا ہی سوال وہ تو میں کر دینا سوال، بندے بہت ہیں تے امام ہونا ایک ایک اسی بندے تھوڑے ہیں تے امام باہر ہیں، زغور یہ فرمایا کئی بندے آتے اتھے بندے نے کئی اتھے بندے نے کئی اتھے بندے نے مار بھی ہاتھ کھول دے، وہ آدھے ساڑھے 3 امام نے بندہ میں ملیا تو بڑی خوبصورت ہے، میں کہا یارا کدی تو اتھے بنے ہوتے ہیں کدی اتھے بنے ہوتے ہیں، آدھے اتھے بھی ایک امام نے آکھا ہے کدی کدی اتھے بنے کدی کدی تو مطلب تھکیا ہو جدو مطلب تھکیا ہو تو میں جو کا تھکیا ہو سانو والا تو مطلب تھکیا سانو سانو بیٹھے رکھے نہیں جانے کہنے لگا جی سانو جو موجیاں ہیں میں کہا دیا اور پھر میں سانو موجیاں ہیں وہ تے ساٹھے امام ہوئے ہیں 4 صاحب لا گے
صاحب لا لیں گے کہ اتنے کھلوتے ہیں لین چھڑ کے دوسری لین نہیں تو اتنے لین چلے اتنے میں تمہیں ایک گل دساں اپنے کسی بڑے مولوی کو پوچھی اتنے کسی لائن تبدیل نہیں ہوتی بہت شکریہ کرنا ہے میرا خیال ہے کہ میں ایک آیت پڑھ کے یہ متصل چونکہ میری گل کریے نا کہ لوگ اندر بنا بنا کرتے ہیں تو کئی بندے ارزاں بنا چکتے ہیں کہ ہمیں حسان واسطے نہیں کر سکتا آیت پڑھتے ہیں جتنے آیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر بندے کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے کیونکہ بچے فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ جو دنیا میں اندھا تھا آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا جو دنیا میں اندھا تھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا میرے سچویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بات ہے ایک بندہ بیٹھا سی اس کیا مولا کی مطلب ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہی رہے گا یہ مطلب جڑے بچے اتنے نہ ملنے نے یقین بھی ایک موج ہے پہمیں علی پیچھے کھلو جی ایک کی گل ہے حسن پیچھے کھلو جی ایک کی گل ہے شبیر پیچھے کھلو جی ایک کی گل ہے محمد باقر نصرہ پہ کسے پیچھے بھی کھلو جی ہاں لائن تبدیل نہیں ہونی سبق پڑھ ایتھے پڑھ اوتھے کسے پڑھ نہیں ہو دینا میں وہ سبق پڑھ لگا سورہ مبارکہ وہ دیکھو میں کہ خالقہ کی فرمایا وہ جو دلائل کے ساتھ آیا ہے جی وہ مصطفیٰ ہے فرمایا اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اس کا گواہ بن کے آتا ہے جی ٹھیک ہو گیا فرماتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے اور ٹیسٹ پیپرہ پرانے تو امتحان دی تیاری کر لانے ہو کیا بات ہے پرانے ہوئے یا پرچیاں بچوں نوے امتحان دی تیاری کر لانے ہو آؤ پھر لطف آ گیا جی اللہ فرماتا ہے من قبلہ اس سے پہلے کچھ واقعات گزر چکے ہیں سبق پھر پڑھ ایک باری تنہیں پڑھنا پڑے میں کہ اللہ کتھوں کر کے پڑھا کمال ہو گیا اللہ فرماتا ہے من قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمتاً ذرا موسیٰ کا قصہ پڑھ تجھے امامت کے دلائل بھی مل جائیں گے رحمت بھی مل جائے گی اور پتہ لگا حضرت موسیٰ دی یہ نہیں گل قرآن تو کیوں ہے حضرت موسیٰ کا پورا قصہ صرف موسیٰ کی صفتوں کے لیے نہیں اترا ہماری ہدایت کے لیے پچھلا پیپر دیا گیا راضیہ شکریہ اتنے پڑھے لکھے دو ہماری ہدایت کے لیے پچھلا پیپر بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ والی کتاب پڑھو وہ تمہارے لیے امامت کا درجہ رکھتی ہے تمہارے آگے آگے چل کے تمہیں ہدایت کرے گی اور میرا دل کرتا ہے کہ میں پھر وہ کتاب پڑھ لی پھر موسیٰ تو پھر لہنے نہیں آئی کتاب یہ تو ہی پڑھنی ہے کہ تو پڑھ لینے موسیٰ کی کتاب کتوں کر کے شروع کرا لو جناب علی میرے کو ٹائم ہے چلو 46 منٹ ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ جلدی ایک آیت مجیدہ پڑھ دی ہے شاید وہ دن آلی معاملہ مکمل ہو جائے یہ سورہ مبارکہ تاہا دی ایک آیت مجیدہ وہ دے بچ بھی حضرت نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے موسیٰ والا پرچہ پڑھنا ہے نا پڑھنا ہے نا انہاں فرعون کو جان لگے آپ کیسی رب کا شرح کی صدر وجہ سے آمن میرے سینے کے علم کو زیادہ کر اور میرا کام ذرا آسان کر وحد العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
لوگ میری بات کو تو سمجھیں، اتنی میری زبان فصیح کر دیں۔ اللہ فرمایا انیاں گلوں کا دس دیں، ساریاں چھڈو، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے نہ ایک ہی گل دسو تہاڈا چلدا کیویں؟ جڑا بندہ آخر بھیا 2000 رکھ دیو، سویرے آخے 3000 رکھ دیو، اگلے پڑھتا آخے 1000 رکھ دیو، بندہ با کے آتا یار ایک باری دس تیرا چلتا کیوں؟ خیر دو ترے گلاں کیتیاں جاندے بندے آندے یار ایک باری مکا تیرا چلتا کی گج لگا جی میں آخیا ہوئے کہ موسیٰ انہیاں گلاں پہ کرتے ہو۔ اے فرعون دے مقابلے تے جان گیا تہاڈا چلتا کیوں ہے؟ فرماندے نے واجعل لی وزیرا من اہلی، میری اہل سے میرا ایک وزیر بنا، میری اہل سے میرا وزیر بنا، یاروں دوستوں سے نہ وزیر بنا۔ موسیٰ بڑا پرچہ پڑھے تھے تینوں امامت سمجھا جائے، ایک میرا وزیر بنا من اہلی جو میری اہل سے ہو، ہارون وہ میرا بھائی ہے، اخی وہ ہارون ہے اور میرا بھائی ہے۔ صفتہ سن لو تے جننے نے انہیں جنن نبی دے نائب تے نبی دے وزیر تے نبی دے جانشین تے نبی تو بعد امام ساڑھے سمجھ لیو اسی تے کئی منن لڑے ہو۔ مہربانی کرنی صفتہ سن لو، فرمایا وہ میرا بھائی ہے، نام اس کا ہارون ہے، اشدد میری آدری، مجھے وہ وزیر دے جو میری قوت کو مضبوط کرے۔ ہائے ہائے، نبی کا وزیر قوت کو مضبوط کرنے والا ہوتا ہے، جا کے واپس آگے معافی مانگنے والا ہے۔ یہ مطلب ہے نبی کے بعد امام اور وزیر وہ ہوتا ہے جو نبی کے کاموں میں شرکت کرے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کیا پھر کام دی مجلس جا رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ فیزکیہم ویعلمہم کتاب والحکمہ وإن من قبل نبی ضلال مبین، وہ آیتیں پڑھتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ نبی کا کام ہے، جو سارے کر لے اسے امام کہتے ہیں۔ کمال ہے نہیں کمال ہے؟ جو پڑھ لے نبی کے کاموں میں شرکت کرے۔ شاہ رفیع الدین ترجمہ شاہ عبد القادر کی تشریح پڑھنا، وہ فرماتے ہیں بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس ایک پیشکار ہونا چاہیے جو نبی کی بات نہ سمجھے وہ لوگوں کو سمجھائے کہ نبی یہ کہہ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ جو سہج میں سمجھائے۔ یہ دیکھیں وہ ہندوستانی میں ترجمہ ذرا انہوں نے اردو بھی ایسی فرماتے ہیں ایک پیشکار چاہیے جو سہج میں سمجھائے۔ یہ بھی تشریح کرنی پڑے گی، عربی تو کدھر رہ گئی؟ پیشکار انہوں نے جڑا کہ پیش نماز نہیں ہوتا، پیش نماز جو نماز میں آگے ہو، پیشکار جو نبی کے کاموں میں آگے ہو۔ اوہ ہوئے بزرگوں نے فرمایا جو نبی کے کاموں میں آگے ہو، جو نبی کے کام میں شریک نہ ہو، وہ نہ نائب ہوتا ہے، نہ وزیر ہوتا ہے، نہ جانشین ہوتا ہے، نہ امت کا امام ہوتا ہے، نہ پیغمبر کا خلیفہ ہوتا ہے۔ نہیں میں لفظ پڑھ دوں، میں سورہ مبارکہ آراف جو لفظ خلافت بھی پڑھ دینا اور امامت بھی پڑھ دینا۔ سورہ مبارکہ آراف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون، اپنے بھائی ہارون کو کہا قدور پہ جاتے ہوئے نَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے۔ یہ مطلب ہے وزیر بھی وہی ہے، خلیفہ بھی وہی، بھائی وزیر بھی وہی، خلیفہ بھی وہی۔ ایک لفظ شاہ عبد القادر محدث سے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سورہ مبارکہ آراف دی 150 نمبر دی آیت کی تشریح جو پڑھتے ہیں وہ ہائے ہائے پچھلا پیپر پہ پڑھنا، سبق پھر پڑھ، سبق پہ پڑھنا پچھلا اللہ پڑھے، اللہ کا پڑھ کے آؤ پھر قسم صدقے جی وہ پڑھ کے آؤ پھر قسم میں جی پڑھنا اللہ پڑھ کی دست میں کہا جو بندی آل ندیم کا دستہ ہے کہ حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے۔ حضرت ہارون اور ہارون
हारून की औलाद, हजरत हारून और हारून की औलाद। हजरत मूसा की उम्मत में इमाम थे। मैं फिर एक बार पढ़, मैं कहा सबक फिर क्या पढ़ना कि हजरत हारून और हारून की औलाद उम्मत मूसा में इमाम थे। अली दा बुआ छड़ना तो जिधर आना तू जाना। एक कायनात ते वखा जिन्होंने मेरे नबी आख्या हुए मैं मिसले मूसा ते आ मिसले हारून। सवाए मेरे पीर अली तो पैगंबर फरमाया या अली तू मुझसे वही निस्बत रखता है जो हारून व मूसा से थे। सबक फिर पढ़ की सबक ले आई कुरान चो। ਇਹਦਾ मतलब है किस तरह मूसा की उम्मत में हारून और हारून की औलाद के अलावा इमाम कोई नहीं। मोहम्मद की उम्मत में अली और अली की औलाद के अलावा इमाम। जो कामों में शरीक हो, जो कामों में शरीक हो। मेरा बेटा मजलिस पढ़ने जोगा होता तो मैं दस देना सी मेरे काम में से नहीं शरीक हो सकता तो हो सकते होंगे, मेरा तो नहीं काम। मेरा बेटा इस काबिल हो गया क्या तो मैं इस पढ़े अड्डा करे पढ़ने लग पे आ जाए पढ़े, लेकिन अजय मेरे काम में शरीक नहीं। सगा मेरा बेटा है लेकिन मेरे काम में शरीक नहीं। सगा मेरा बेटा है, इसका मतलब है काम में शरीक रिश्तेदार भी नहीं हो सकता। क्या हालत है? पूरे खानदान जो एक डॉक्टर हो गए, बाकी सब एक जो डॉक्टर हो गए, तो डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे तो अपनी तबीयत खराब हो जाए तो वह भरा प्रॉपर्टी का काम करता हो तो भरा फोन करके आखे ऑपरेशन कर सकते थे आके तो उत्थे जिन्ने तेरे को दफ्तर बैठे ने लड़के लड़कियां वो सारे ले थोड़े कागजात वगैरह बनाते हैं तैयार करते हैं दफ्तर होते हैं बकायदा प्रॉपर्टी वो सारे दफ्तर भी आ जाए तो सारा दफ्तर सारे डॉक्टर के भरा वो आते डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो तुसा ही करना नहीं ना काम में शरीक होया। भाई हर बंदा तो मौलवी ते डॉक्टर के काम में नहीं बढ़ सकता, हर बंदा नबूवत के काम में नहीं बढ़ सदके जावा नहीं कोई नबूवत का काम न समझ। सूरज मुबारक जिन ना होवे तो मैं मुजरिम। नबी ने हज दे दौरान जेड़ा नबी के काम में शरीक होवे नबी दा मैं पंजाबी चाखा जेड़ा बंदा आगे पीछे होवे तो उसकी जगह ते वो काम कर छड़े वो वजीर होता है, वो जानशीन होता है, वो इमाम होता है। नबी अगे पीछे होते फजर की नमाज से मेरे पैगंबर ने आख्या बाहर नमाज पढ़नी है, बैतुल्ला चली पढ़नी स्वाबा के ठीक है। मक्के गया सर हज के दौरान ही पैगंबर ने एक दिन सवेरे सवेरे नमाज पढ़ पाए पैगंबर ने तलावत की थी सुबह की नमाज उत्थे जिन बड़े सन वो शुक्र है स्वाबा को पता नहीं सी कि इतने जिन ने अगर नमाज की खुशबू खुशबू ना होती क्योंकि जिन एक ऐसी शहर बंदे डरा जाए वो पैगंबर ने जाके नमाज पढ़ाई वो जिन पर सुनते सन वो तलावत सुन के जिन हजूर की बारगाह जा उन्हें आ गया क्या तुम कौन हो फरमाया मैं अल्लाह का नबी हां रसूल आखिरी पैगंबर। उन्हें आख्या जी तुम कलाम पढ़े फरमाया कुरान वो कहने लगे जी सानू बड़ा स्वाद आया मजा आया तुम्हारा कलाम पढ़े ना कलाम कमाल असा ऐसा कलाम कभी नहीं सुनया। पैगंबर आख्या कि मेरे जैसा भी इतना कोई नहीं। वो बंदे सन जिन कोई सादा उन्हें आख्या साडे विच जिन पूरा मां भी है बड़े बड़े लोग ने असी उन्होंने लिया तुम फिर सुनाओगे उन्होंने जो आपको भी सुना दें वो वादा करके चले गए उसे जिन्होंने लैके आए वो नबी नहीं पता लगता रहा पर जो स्वाद गल्ला जिन करते रहे कि असं जा रहे हैं फिर आ रहे हैं दोबारा भी आ गए नबी को आए नबी उन्होंने तालीम दी वो जिन मुसलमान हो गए सारा इलाका ही मुसलमान हो गया जिन्हों का पैगंबर के हाथों ने पैद की तो मुसलमान होकर टुट गए। हुण इमामत लभदी उन्होंने जेड़ा ये काम नबी तो बाद भी करता